بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے نئی ہدایات کیا ہیں؟ سعودی وزارت حج عمرہ نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرے کے دن اور وقت کی بکنگ کے حوالے سے وضاحت جاری کی ہے۔ وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ عمرہ زائرین مقررہ وقت سے کم از کم 6 گھنٹے قبل سعودی عرب پہنچ جائیں۔ اگر پرواز میں 6 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں عمرے کی بکنگ خود کار نظام کے تحت ختم ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے مزید کہا ہے کہ اگر عمرہ پرمٹ جاری ہونے کے بعد عمرہ زائرین اندرون مملکت سے مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکے تو ایسی صورت میں عمرہ پرمٹ کا وقت ختم ہوتے ہی نئی بکنگ کی اجازت ہو جائے گی۔ 4 گھنٹے قبل بکنگ میں تبدیلی کرانے کی صورت میں پہلی بکنگ منسوخ کرنا ہوگی اور پھر پہلے پرمٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد نیا پرمٹ جاری کرانا ہوگا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان دنوں عمرہ ویزے بڑی تعداد میں جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے زائرین کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے عمرہ ویزے کی میعاد 1 ماہ ہوتی تھی جسے اب بڑھا کر 3 ماہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس سے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت بیرون مملکت رہتے ہوئے غیر ملکی اقامہ ہولڈرز کے خروج عہدہ اقامہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ اس سہولت سے قبل یہ ناممکن تھا۔ ماضی میں اقامہ ہولڈرز جب تک مملکت میں نہیں ہوتے تھے ان کے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی تھی۔ خروج عہدہ پر جانے والوں کو لازمی طور پر مقررہ مدت کے ختم ہونے سے قبل مملکت آنا ہوتا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اہلیہ خروج عہدہ پر گئی ہوئی ہے جس کی مدت ختم ہونے میں 1 ہفتہ ہے، کیا 3 ماہ کے لیے توسیع کی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ مطلوبہ توسیع کی مدت کے مطابق فیس ادا کرنے کے بعد ابشر پورٹل کے ذریعے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی کمانڈ دیں۔ تاہم خیال رکھیں کہ فیس جتنی مدت کے لیے جمع کرائی گئی ہے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع بھی اتنی ہی مدت کے لیے کی جائے گی۔ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے اقامہ کی مدت کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ ایسے افراد جو خروج عہدہ پر مملکت سے باہر ہیں اور وہ ایگزٹ ری انٹری کی مدت میں توسیع کرانے کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فیس ادا کرنے سے قبل سادات کے ذریعے فیس جمع کرانے کے لیے بیرون مملکت خروج عہدہ میں توسیع کے آپشن کا انتخاب کریں۔ سادات سسٹم میں ایگزٹ ری انٹری کی فیس اور بیرون ملک ایگزٹ ری انٹری کی فیس کے حوالے سے 2 آپشنز موجود ہیں۔ بعض افراد لا علمی میں صرف ایگزٹ ری انٹری کی فیس کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے فیس جمع کراتے ہیں جو درست نہیں ہے، جس سے ان کا مطلوبہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ سادات سسٹم میں فیس جمع کرانے کے بعد ابشر پورٹل کے ذریعے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی کمانڈ دینا بھی ضروری ہے۔ محض فیس جمع کرانے سے ایگزٹ ری انٹری میں اس وقت تک توسیع نہیں ہوتی جب تک ابشر پورٹل پر اس کی کمانڈ نہ دی جائے۔ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہونے کے عمل کی یقین دہانی کے لیے ابشر پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جمع کی گئی فیس اگر اکاؤنٹ میں ہی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کارروائی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ 2 ماہ قبل خروج نہائے پر جانے والا دوسرے ویزے پر کتنی مدت بعد آ سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ مملکت میں امیگریشن قوانین کے تحت اقامہ ہولڈر وہ غیر ملکی جو فائنل ایگزٹ حاصل کر کے جاتے ہیں اور ان پر کسی قسم کی قانونی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ قانونی پابندی کے حوالے سے امیگریشن قانون کے تحت ایسے غیر ملکی جو کسی جرم میں ملوث رہے ہوں اور عدالت سے ان پر جرم ثابت ہونے پر سزا نافذ کی گئی ہو جس کی بنیاد پر انہیں مملکت سے بے دخل کیا گیا ہو، ایسے افراد جنہیں قانون شکنی پر بے دخل کیا جاتا ہے انہیں مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ جن افراد کو مملکت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ نجی اسکولوں میں فیسیں اور اساتذہ کی تنخواہیں کتنی؟ جائزہ رپورٹ۔ سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کے ماتحت نجی تعلیم و تربیت کی قومی کمیٹی نے نجی اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کے بارے میں کیے گئے جائزے کی رپورٹ جاری کی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق جائزے میں بتایا گیا کہ نجی اسکولوں کے 58% اساتذہ کی ماہانہ آمدنی 3000 سے 6500 ریال کے درمیان ہے۔ جائزے میں بتایا گیا کہ نجی اور انٹرنیشنل اسکولوں کے 53% اساتذہ سعودی ہیں۔ اسکولوں میں 39% سے مصری اساتذہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جائزہ ایک کنسلٹنٹ ایجنسی کے تعاون سے مملکت سعودی عرب میں نجی اور انٹرنیشنل تعلیمی شعبے کی موجودہ صورتحال کے عنوان سے تیار کیا گیا ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں 94% نجی اسکول 10,000 ریال سے زیادہ فیس لیتے ہیں، 6% اسکول ایسے ہیں جو 10,000 سے کم فیس وصول کر رہے ہیں، جبکہ 40% نجی اسکولوں کی فیس 10 سے 20,000 ریال کے درمیان ہے۔
आइंदा साल मजीद 18 पेशों को मकामी बनाने के लिए काम कर रहे हैं सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट साले बिन नासिर अल जासिर ने कहा है कि अगले साल के दौरान 18 पेशों को मकामी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुमलिकत सऊदी विजन 2030 के मुताबिक मुलाजमत के मजीद मौक़ों के लिए कोशां है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में मकामी फोरम से खिताब करते हुए नासिर अल जासिर ने बताया है कि मुमलिकत का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अपनी तमाम खिदमात में सऊदी शहरियों के तनासुब को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सऊदी वजीर ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अपनी तमाम खिदमात में लोकलाइजेशन के तनासुब को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम शरीक पायलट के प्रोफेशन के लिए मुकम्मल लोकलाइजेशन के करीब हैं और जल्द पायलटों की मुकम्मल लोकलाइजेशन हासिल कर ली जाएगी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फल्लाह ने इवेंट से खिताब में कहा है कि मुमलिकत के पास एक वसी और जामिया हिकमत अमली है जो लोकलाइजेशन और मकामी मवाद के दरमियान फ़र्क करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि मकामी मवाद उन रेगुलेटरी और कानून साजी टूल्स में से एक है जिसे मुख्तलिफ ममालिक मखसूस हदूद में इस्तेमाल करते हैं ताकि तस्फिये के लिए वसी तर हिकमत अमलियों और पॉलिसियों को हासिल किया जा सके। सऊदी वजीर सरमायाकारी के मुताबिक मुमलिकत गैर मुल्की सरमायाकारों की मदद से लोकलाइजेशन हासिल और मकामी मवाद में इजाफा कर सकती है। खालिद अल फलाह ने मजीद कहा है कि मकामी मवाद पर तवज्जो मरकूज करने और बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए मुल्क की कारकर्दगी को नुकसान पहुंच सकता है। सऊदी वजीर सनत और मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सऊदी विजन 2030 के तहत बयान करदा अहदाफ के लिए एक मुनफरिद कारोबारी मॉडल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि विजन 2030 में बयान करदा अहदाफ रिवायती तरीकों से हासिल नहीं किए जा सकते। बंदर इब्राहिम अल खरीफ ने कहा है कि यह तस्वुर एक जामे मनसूबे की नुमाइंदगी करता है जिसके तहत प्रोडक्ट से लेकर खिदमात, अमला, तरबियत और टेक्नोलॉजी तक के अनासर आते हैं। सऊदी वजीर सनत और मादनी वसाइल ने मजीद कहा है कि मकामी मवाद मुमलिकत की सनतों, खिदमात और कुदरती वसाइल के माशी असरात को बढ़ाने में मदद कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि मकामी मवाद की तरक्की में उसकी शिरकत को बढ़ाने के लिए निजी शोबे के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नजरान नसीर रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन टीचर और इंडियन ड्राइवर हलाक। सऊदी अरब में नजरान नसीर रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन टीचर और इंडियन ड्राइवर हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक हिलाल अहमर की इमदादी टीम इत्तला पर जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद नजरान के किंग खालिद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे में 2 खवातीन टीचर मौका पर हलाक हुई हैं। उनकी नाशें अस्पताल के सर्दखाने में रखी गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने हादसे के असबाब जानने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक हादसे में 4 खवातीन टीचर जख्मी हुई हैं कि जख्मी इंडियन ड्राइवर अस्पताल में दम तोड़ गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।